انسانی معاشرے کی تنظیم میں اس جذبے کا ایک بڑا بنیادی کردار. کام سے سیدھا گھر جاتا ہوں اور محبت کیا ہوتی ہے، یعنی یہ اس انسانی معیار سے گر کر یہ کام ہوتا ہے. ایک طیب معاشرے میں یا ایک صالح معاشرے میں پھر ان کا سوشل رول کیا ہوگا؟ اور جو غلط راستے سے اولاد حاصل کی گئی، اس میں اب شیطان کی پارٹنرشپ ہے. یہ مرد جس کو کہ ایکچولی وہ چاہتا ہے اس کو حاصل کرنا، یہ اس کو خواب دکھاتا ہے کہ میں تمہارے لیے آسمان سے تارے لے آؤں گا، توڑاؤں گا، میں تمہارے لیے گھر چھوڑ دوں گا، تمہیں جنت دے دوں گا، تمہارے لیے یہ کر دوں گا، وہ اس کو سینس آف پروٹیکشن دیتا پہلے. تو جن اپنی اس شر کے مادے کے ساتھ بھی جنت میں جا سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تذکرہ اور تبصرہ کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، ہم تزکیہ نفس کے عنوان سے ایک سیریز آف ایپیسوڈز کر رہے ہیں اور اس میں اب تک ہم 10 ایپیسوڈز کر چکے ہیں. گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے تزکیہ نفس کے عنوان کے تحت ہم نے جو سیکس کا موٹیو ہے اس پر ڈیبیٹ ہم نے کی تھی، اور اس میں ہم نے 2 جہتیں ڈسکس کی تھیں. ایک انڈیویجول لیول کے اوپر کہ ایک فرد جو ہے اس کو اپنی انفرادی سطح پر کیا کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے یا کی جا سکتی ہیں جن کے ذریعے سے یہ جو سیکس ڈرائیو ہے اس کو چینلائز کیا جا سکے، اس کو لگام ڈالی جا سکے یا اس کو کنٹرول میں لایا جا سکے. اور دوسرا جو ہے ہم نے فیملی لیول کے اوپر جا کر ہم نے ڈسکس کی تھی چیزیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں فیملی کے لیول کے اوپر جو اگر آپ اس کے ساتھ ریلیٹ کریں گے تو یہ جذبہ کنٹرول میں رہے گا. اور ہم نے اس میں بڑی تفصیل سے ڈسکشن کی تھی کہ فیملی کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایکچولی صرف اور صرف سیکشل گریٹیفیکیشن کا انسٹیٹیوشن نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت سی، یہ ایک سوشل انسٹیٹیوشن ہے، اس کی بہت سی اور جہتیں ہیں جس میں جو اس جذبے کو لگام اس جو سیکس کا ڈرائیو ہے اس کو لگام ڈالنے کے لیے رسپانسبلٹی ہے، لائلٹی ہے، کمٹمنٹ ہے، یہ اس قسم کی جو نارمز ہیں، سوشل نارمز ہیں، اگر وہ نہ جوڑی جائیں تو پھر یہ جو ڈرائیو ہے یہ بے لگام رہے گا. تو آج ہم اس کی دوسری جو ہے ایک جہت کو ہم ڈسکس کریں گے خالد صاحب کے ساتھ، اور وہ ہے کہ سوسائٹی کے لیول کے اوپر جا کر دیکھیں گے اس کو کہ ایک اس کا کہتے ہیں اس کو ایک بڑے دائرے میں جا کر دیکھیں گے کہ اس کا ریلیشن شپ کیا ہے اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہے اگر یہ جو ہے جذبہ جو ہے اگر اس کو لگام نہ ڈالی جائے یا اس کو چینلائز نہ کیا جائے. تو خالد صاحب، آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ سوسائٹی کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ جو ہے یہ کیسے لنکڈ ہے، کس طرح سے یہ اثر انداز ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے. پہلے ہم اس کو اگر آپ ریلیٹ کر دیں، اس کا ریلیشن شپ اس لیئر آف کہہ لیں کہ اجتماعیت کی اس لیئر کے ساتھ اگر آپ جوڑ دیں تو پھر ہم آگے جا کے تزکیہ کی بحث بھی کر لیں گے کہ کس طرح اس کو چینلائز کرنا چاہیے. ہاں دیکھیں، ہماری جو بحث کی بنیاد ہے نا وہ تو یہی ہے کہ یہ جو جبلتیں ہیں ہماری، جن کو ہم ویسے تو یعنی اینیمل انسٹنکٹس کہہ سکتے ہیں، عوانی جبلتیں ہی ہیں، لیکن یہ کہ ہم نے بات شروع یہ کی تھی کہ ان کا ایک مثبت استعمال ہے، یعنی یہ پرپسفل ہے، یہ محض شر نہیں ہے، ان کو ختم کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ان کے ذریعے ان کو بہتر کام میں لانا اور ان کا ایک مثبت استعمال ہے جس کی طرف شریعت اور قرآن مجید اور جو بھی ہماری وہی جو ہمیں جس کی طرف رغبت دلاتی ہے یہ متوجہ کرتی ہے. تو اب دیکھیں، اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو جو ایک انسانی معاشرہ ہے، یعنی انسان کے بارے میں یہ بھی ہے نا کہ اس کی ایک سماجی ضرورت بھی ہوتی ہے، مل جل کے رہنا. سماجی حیوان بھی اسی لیے کہتے ہیں اسے کہ باقی حیوانات سے یہ ممتاز مل جل کے رہنے کے اعتبار سے. حالانکہ یہ مل جل کے رہنا حیوانی وصف نہیں ہے، یہ انسانی سطح کی ضرورت ہے، کمیونل سینس. جی، کس میں تو ظاہر ہے کسی اجنبی کے ساتھ ایک بڑا گہرا مضبوط ریلیشن کا قائم ہونا، اس کے لیے کوئی بنیاد درکار ہوتی ہے. تو ایک یعنی صرف یہی ایک جذبہ نہیں ہے اس سماجی تعلق کو قائم کرنے کے اعتبار سے، بلکہ یہ کہ یہ ایک بنیاد فراہم کرتا ہے، یہ اس سے ابتدا ہوتی ہے. اور اگر ہم شریعت کے اعتبار سے دیکھیں نا تو صرف اتنی سی بات میرا خیال ہے سمجھنے کے لیے کفایت کرے گی کہ
میاں بیوی کا جو آپس کا تعلق ہے، جو ان کا فطری ایک وظیفہ ہے، اس میں اور جسے ہم کہتے ہیں ناجائز تعلقات، ایکٹ کے اعتبار سے تو بالکل کوئی فرق نہیں ہے، ذرا سا بھی فرق نہیں ہے، ایک ہی کام ہے، صرف یہ ایک ویڈ لاک کے ساتھ ہے اور وہ وداؤٹ اینی ویڈ لاک ہے، بس اتنا سارا فرق ہے. تو ایکشن کو اگر آپ نے ناپنا ہو تو پھر تو ایکشن تو دونوں بالکل ایک ہے. تو اصل میں یہ جو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ویڈ لاک ہے یہ تو ایک سوشل کانٹریکٹ ہے. تو اب آپ سمجھ گئے نا کہ اس جذبے کو ڈسپلن میں لانا، اسے ایک بڑے مقصد کے لیے استعمال کرنا، یعنی ایک مقصد تو وہ ہو گیا نا جو ہم نے پہلے نسل انسانی کی افزائش ہے، وہ تو ایک مسئلہ ہو گیا. یہ اب دوسرا مسئلہ ہے کہ جو معاشرے کے درمیان ایک جوڑ پیدا کرنا ہے، دو افراد کو آپس میں جوڑنا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ کام میں آتا ہے. یہ اس کا ایک اور فائدہ ہے جو اس سے حاصل کیا جاتا ہے کہ دو افراد کو آپس میں جوڑ کے رکھو. اچھا، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہم نے تجزیہ کو زیر بحث لایا تھا تو اس میں یہ بات آئی تھی کہ جب آپ ادھر ادھر جو ہے نا وہ منہ ماری کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کا اپنا جو یہ خاندان کا ادارہ ہے یہ ڈسٹرب ہوگا، اور گھر کا ادارہ ڈسٹرب ہونے سے اگلی نسل پر اس کے اثرات پڑیں گے، باہمی اعتماد کا فقدان پیدا ہوگا. تو اب دیکھیں، اب اسے ذرا ریورس کر کے دیکھیں کہ اگر آپ کی توجہ کہیں ادھر ادھر بٹی ہوئی نہیں ہے اور اپنے گھر کی طرف ہی آپ فوکسڈ ہیں، تو اب آپ کا یہ جذبہ جتنا قوی ہوگا، جتنا اس کے اندر شدت ہوگی، تو اس کی سیٹسفیکشن کی جگہ جب آپ کے پاس ایک ہی ہے واپس اپنا گھر، تو یہ ادارہ کتنا مستحکم ہوگا، کتنا مضبوط ہوگا، کتنا اس کے درمیان جو ہے نا ایک یعنی یہ جذبہ جو ہے نا یہ ایک سیمٹ کا کردار ادا کر رہا ہوگا. تو انسانی معاشرے کی تنظیم میں اس جذبے کا ایک بڑا بنیادی کردار ہوتا ہے. صحیح. بقول شاعر جیسے وہ ہے کہ کام سے سیدھا گھر جاتا ہوں اور محبت کیا ہوتی ہے، اور محبت کیا ہوتی ہے. یعنی کمٹمنٹ کا لیول یہ ہونا چاہیے اصل میں کہ کام جب باہر کا ختم ہوا تو بندہ صرف رخ اس کا گھر کی طرف ہو. ایک لیڈر نے بات کہی تھی کہ شریف آدمی سب سے زیادہ بیوی کا وفادار ہوتا ہے. وہ بہت ہی شریف تھے ویسے خود بھی. اچھا خالد صاحب، یہ تو آپ نے جہت ایک ڈسکس کر لی. آپ نے یہ جو بتایا کہ یہ سیکشل ایکٹ ہے، یہ وہ کون سی چیز ہے جو کوالٹیٹیو ڈفرینس پیدا کر دیتی ہے ان کے درمیان؟ وہ آپ نے بتایا کہ یہ ویڈ لاک ہے، یعنی ایک اعلان ہے جو سوشل بانڈ ڈیولپ کرنے کا، اور جس کی پھر آپ نے بتایا کہ کیا کہ بندہ ایک اونرشپ لے رہا ہے سوشل انسٹیٹیوشن کو ڈیولپ کرنے کی. ایک جہت یہ ہے کہ پھر اس سوسائٹی کے اندر کنٹریبیوٹ کرنے کی رسپانسبلٹی بھی، یعنی اولاد کی صورت میں کہ انسان کنٹریبیوشن ہے انسان کا سوسائٹی کے اندر. جی، بلکہ اگر پازیٹیو ایک اور طریقے سے دیکھیں نا سر، تو عوانوں میں یہ جذبہ محض عوانی سطح پر ہے. انسانوں میں آ کے یہ جذبہ یعنی اس سے آپ کو ایوالوڈ صورت میں ملے گا کہ اس سے پھر آپ ایک پازیٹیو سوسائٹی جو نا اس کو باقاعدہ تشکیل دیتے ہیں. یہ استعمال عوانوں میں نہیں ہے، وہاں صرف نسل کشی کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ صرف نسل کشی کے لیے نہیں استعمال، آپ کے سوشل نیڈز کو بھی پورا کرنے کے لیے استعمال. اچھا، اس سے مجھے ایک یاد آ گئی تھا، آپ سے ڈسکشن ہوئی تھی اور وہ حدیث آپ نے سنائی تھی کہ وہ حدیث تھی کہ ولد الزنا شر الثلاثہ، کہ زنا کے نتیجے میں جو پیدا ہونے والا بچہ ہوتا ہے اس کے اندر شر جو ہے اس کے ماں باپ سے زیادہ ہوتا ہے. تو یہ یعنی کہ وہ بچہ جو وداؤٹ اینی ویڈ لاک پیدا ہوتا ہے تو اس کی کیا خبائث ہوتے ہیں، کیا مسئلے مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے اندر کہا گیا کہ یہ شر زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر؟ کیونکہ ہم نے بہرحال ایک ڈسکس کیا ہے، وہ آپ ابھی اس کو مزید بھی کھولیں گے، جو تزکیہ کے تحت آپ نے کہا کہ کنٹریبیوشن. یہ والی اب جو بات ہے نا یہ ذرا قیاسی بات ہے. قیاس یہ محض قیاس نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کی اساسات پر کیا گیا قیاس ہے. پہلی بات یہ دیکھیں، آپ خالص مادی اعتبار سے تو اس بات کو نہیں سمجھ سکتے، اس کو وحی کی روشنی میں دیکھیں گے تو تب یہ بات صحیح طرح سے سمجھ میں آ سکتی ہے. اور وہ پھر ہمیں جانا پڑے گا جو انسان کا وجود ہے وہ مرکب وجود ہے اور روح ہے، اور اصل انسان کے اندر جو اسے انسان بنانے والی چیز ہے وہ اس کے روحانی جذبات ہیں.
جو اس کے اندر روح ودیت کی گئی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اور وہ ایک بالکل انڈیپینڈنٹ وجود ہے، خود مکتفی ہے، سیلف سفیشینٹ جسے ہم کہتے ہیں، یعنی اپنے اوپر خود ہی اکتفا کرنے والا ہے. اسے اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے اس جسم کی مادی جسم کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی طرح اس جسم کو اس روح کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ انڈیپینڈنٹ وجود ہے، خاکی وجود جو ہے. ان دونوں کو ملا کر انسان کی، یعنی مرکب وجود اسی معنی میں کہ یہ نور اور خاک دونوں، ہر دو عالم خاک و شد تا بست نقش آدمی. تو یہ جو ہے نا، یعنی انسان کے اندر اصل برکت والی شے وہ روح ہے جو اللہ کی طرف سے اس کے اندر ودیت کی گئی ہے. حیوانوں کے اندر یہ روح نہیں ہوتی، یہ صرف انسانوں ہی کے اندر ودیت کی گئی. صحیح. اچھا، اب ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ یہ جو غلط کاری ہے جسے ہم نے وہ ناجائز تعلقات ابھی جس کو عنوان دیا تھا، اس کو یعنی اس کے کرنے والے کو خبیث کہا گیا ہے. خبیث مرد، خبیث عورتیں، وہ جو کہا گیا نا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، وہ طیب کے مقابلے میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. اور یعنی یہ اس انسانی معیار سے گر کر یہ کام ہوتا ہے، عوانی سطح پہ گرنا ہوتا ہے. مطلب پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب اسے ڈسپلن میں نہیں لائے تو آپ اپنے آپ کو عوانی سطح پہ لے آئیں. اب اس کا جو نتیجہ ہے وہ اولاد ہے. اگر فرض کریں اس فعل کے نتیجے میں اولاد ہوئی تو جو اللہ تعالیٰ نے جو جائز راستہ رکھا تھا اس کو آپ نے کاٹ کر یہ اولاد حاصل کی ہے، طیب کی بجائے خبیث راستہ اختیار کیا ہے. تو اس کو آپ ذرا سامنے رکھیں تو ایک دوسری آیت پڑھتے ہیں. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، اور جہاں پہ یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ میرا خیال 9واں رکوع ہے یا 10واں رکوع کا شروع میں ہے یہ. تو اس سے پہلے جو ہے نا 7واں جو رکوع ہے اس میں یہ مضمون آیا ہے، قصہ آدم و ابلیس قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ آیا ہے، تو یہاں پہ بھی آیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں. اور وہاں پہ شیطان سے کہا گیا ہے، اس نے کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت دو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تجھے مہلت ہے، جن کو شکار کر سکتا ہے شکار کرو، اور پھر یہ بتایا کہ کیسے، جیسے مرضی کرو. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، کہ تم جو ہے نا ان کو اپنے آواز سے بھی پھسلاؤ، جس طرح چاہو انہیں رائے حق سے ہٹاؤ، آواز سے پھسلاؤ. تم ان پر اپنے پیادے لے کر آؤ، یعنی بری فوج لے کے آؤ، ان پر تم اپنے سوار لے کے آؤ، یعنی جنات کے ذریعے سے حملہ آور ہو، اور ان کے مالوں میں اور ان کی اولادوں میں شریک ہو جاؤ، پارٹنر بن جاؤ. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، انہیں امیدیں دلاؤ. یہ سارے شیطان کے حربے ہیں. ان حربوں میں سے یہ جو دو چیزیں ان کو ذرا ذہن میں لائیں کہ ان کے مال اور اولاد میں شریک ہونا. اب دیکھیے، اب اولاد اور مال، اولاد کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں، پہلے مال کی طرف آ جاتے ہیں. ہم سب کو یہ بات معلوم ہے کہ مال کمانے کے دو طریقے ہیں، حلال طریقہ اور حرام طریقہ. کہا جاتا ہے کہ جی آپ کے مقدر میں جو کچھ لکھا ہے وہ تو آپ کو مل کر رہتا ہے، وہ آپ سے رک نہیں سکتا، وہ آپ کو ملے گا. یہ اب آپ پر ہے کہ آپ اسے جائز طریقے سے حاصل کرتے ہیں یا ناجائز طریقے سے حاصل کرتے ہیں، یہ آپ پر ہے. اچھا، آپ نے جائز طریقے سے حاصل کیا، یہ حلال مال ہے، کہتے ہیں یہ برکت والا ہوتا ہے. اچھا، آپ نے ناجائز طریقے سے، حرام طریقوں سے حاصل، رشوت سے حاصل کیا، کسی سے چوری کر کے حاصل کر لیا، کسی کو دھمکا کے حاصل کر لیا، بلیک میل کر کے حاصل کر لیا، ڈاکہ مار کے حاصل کر لیا، ملاوٹ کر کے حاصل کر لیا، یہ وہ چیز ہے جو حرام کا مال ہے. عہدے کا استعمال کر کے حاصل کر لیا، یہ حرام مال ہے. اور حرام مال کے بارے میں کہتے ہیں یہ اس میں برکت نہیں ہوتی، اس کے اثرات جو ہے نا نسلوں کو بھگتنے پڑتے ہیں. یعنی یہ صرف آپ تک اس کا اثر محدود نہیں ہوگا، اس کا اثر آپ کی اولاد تک بھی جائے گا. تو یہ حرام مال ہے. تو حرام مال کی یہاں نسبت بتایا گیا کہ اس میں برکت نہیں ہوتی. اب آ جائیں اس آیت کی طرف واپس. تو دو چیزوں میں پارٹنرشپ کا کہا گیا، ایک حلال مال، حرام مال، اور دوسرا حرام اولاد. یعنی یہاں جو حلال اولاد ہے اس میں وہ آپ کی اولاد ہے، اس میں شیطان کی پارٹنرشپ نہیں ہے. اور جو غلط راستے سے مال حاصل کیا گیا اور جو غلط راستے سے اولاد حاصل کی گئی، اس میں اب شیطان کی پارٹنرشپ ہے.
اور جو دعا ہے ہمیں مسنون جو ملتی ہے اللہم جنبنا شیطان و جنب شیطان، وہاں پر بھی تو اسی چیز کی طرف ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی یہ حلال تعلق میں بھی اس بات کا خیال رکھا جائے. تو جب تعلق یہ حرام ہے تو پھر کیا خیال رکھا جائے گا؟ تو وہ ہے اصل میں یہ جو کہا گیا نا شارکہم فی الاموال والاولاد، کا مطلب یہ ہے کہ ان کے وہ مال جو حرام سے کمائے گئے ہیں اور وہ اولاد جو حرام راستے سے حاصل کی گئی ہے اس میں تمہاری پارٹنرشپ ہے. تو جیسے حرام مال کے اندر برکت نہیں ہے، تو یہ جو حرام ذریعے سے حاصل کی گئی اولاد ہے اس میں بھی برکت نہیں ہے. آپ اسے یوں دیکھ لیں کہ اگر فرض کریں اولاد حلال راستے کی ہے لیکن آپ نے اسے حرام کھلایا ہے، تو وہ اس کے اثرات اگر پڑیں گے، تو اگر وہ حاصل ہی حرام طریقے سے کی گئی ہے تو اس کے اثرات کیوں نہیں ہوں گے؟ ٹھیک ہے، تو اس میں شیطان کے اثرات جب آ جائیں گے تو یعنی یہ جو حدیث آپ نے پڑھی کہ جس میں بتایا گیا کہ یہ ایک فعل تو برا ہے جن دونوں نے مرد عورت نے کیا ہے، برا فعل کیا ہے، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ اس سے زیادہ برا ہوگا. اس کے اندر برائی کا پہلو زیادہ ہوگا، یعنی کنٹریبیوشن، خباثت کا کنٹریبیوشن ہو گیا نا. آپ اسے یوں سمجھ لیجیے نا، جیسے انسان بھی اللہ نے بنائے، جن بھی اللہ نے بنائے، فرشتے بھی اللہ نے بنائے. فرشتوں کے اندر شر کا مادہ ہی نہیں رکھا، وہ غلط کر ہی نہیں سکتے. انسانوں کے اندر دونوں رکھا، اما شاکرم و اما کفورا. اور جہاں تک جنات کا تعلق ہے تو ان پر یہ کہا جاتا ہے شر کا مادہ غالب ہے. یہ نہیں کہ ان میں خیر کا مادہ نہیں ہے، لیکن خیر کا مادہ مغلوب ہے، دبا ہوا ہے، کم ہے. جو غالب مادہ ہے ان کے اندر وہ شر کا مادہ ہے. اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جن اگر مسلمان بھی ہو جائے نا تو اس سے جھوٹ نہیں چھوٹ سکتا. اچھا، ہاں، وہ جھوٹ پھر بھی وہ بول لے گا. تو اب آ جائیں نا یہ والی اولاد پر، تو اب آپ اس کو یوں کہیں گے کہ ان پر شیطنت غالب ہے. صحیح، یعنی کم از کم اگر آپ جو بات استعمال کریں گے وہ یہ ہے کہ ان پہ شیطنت غالب ہوگی، اور خیر کا مادہ اگر ہوگا بھی تو بہت تھوڑا ہوگا، بہت کم ہوگا. یعنی ان کو جنات پر قیاس کر لیجیے. ایک بہت بڑا اعتراض اس تصور پر یہ آتا ہے کہ اس کا کیا قصور تھا، پیدا ہونے والے کا. میں ابھی سوال بھی یہ کرنا چاہتا تھا، اس کا کیا قصور تھا؟ تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے. لہذا جب اس کا حساب ہوگا تو جو اس کی شاکلہ ہے اس کی بنیاد پر ہوگا. جو جیسے جن جنت میں جائیں گے نا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تو یہ جو دو جنتوں کا ذکر ہے، ایک جنوں کی جنت ہے، ایک انسانوں کی جنت ہے. تو جن اپنے اس شر کے مادے کے ساتھ بھی جنت میں جا سکتے ہیں. تو یہ اس کے قصور والا مسئلہ نہیں ہے. آخرت میں جب اس کا حساب ہوگا تو جو اس کا پوٹینشیل تھا، جو اس کے اندر خیر کی جتنی کچھ قوت تھی یا جتنا شر کا اس کے اندر مادہ، اس سب کو بیلنس کر کے اس کا حساب کیا جائے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. صحیح بات. وہ تو آخرت کا مسئلہ ہو گیا. دنیا میں مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کی صلاحیتیں ہوتی ہیں. دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر کچھ خیر ہوتا ہے یا شر ہوتا ہے. یہ اب اس کے جینز میں ہے، اور یہ اس کے ذریعے سے جو ہے نا، یعنی یوں سمجھے اس کا معمول ہوتا ہے اپنے انہی جو بھی اس کے بیج میں جو بھی انہرنٹ چیزیں ہیں ان کا وہ غلام ہوتا ہے. تو اب یہ کہ اب اس کے جیسے وہ جن کی قدرت نہیں ہے سچ بولنا، وہ اگر مسلمان بھی ہو جائے تو جھوٹ بولے گا. تو یہ لوگ اس طرح کے لوگوں سے پھر دنیا میں فساد پھیلتا ہے. یہ مضمون آپ نے، یعنی یہ کسی زمانے میں میرا بڑا پسندیدہ مضمون تھا، پھر میں نے تھوڑا اس سے صرف نظر کیا، لیکن اس کے ڈانڈے جا کے بہت آگے ملتے ہیں. اچھا، آپ اس کو یوں دیکھیں، ایک چیز سے دیکھ لیں. چلے میں یہاں سے بات اگر کروں کہ وہ جو ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ جس میں آتا ہے کہ شیطان اپنا تخت جو ہے نا پانی پہ بچھاتا ہے، جی، اور وہاں پہ اس کے پاس سارے چھوٹے بڑے شیاطین آ کے رپورٹیں پیش کرتے ہیں کہ ہم نے آج دن کو کیا کارنامے سر انجام دیے، کہاں ہم نے جو ہے نا جنگ کرا دی، کیا کرا دیا. وہ بڑا کول ہیڈڈ سنتا ہے، کوئی مطلب رسپانس نہیں ہے بالکل، یعنی وہ امپریشن لیس، وہ جو ہے نا ساری وہ سنتا رہتا ہے. آخر میں ایک جو ہے نا چھوٹا سا کوئی شتونگڑا وہ کہتا ہے کہ جی میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرائی ہے. تو وہ کہتا ہے تم نے اصل کام کیا. اس پر وہ اچھل پڑتا ہے نا، وہ بڑا اس پہ خوش ہوتا ہے کہ یہ تم نے بہت اچھا کام کیا. تو اب آپ اس چیز کو سامنے رکھیں کہ وہ فیملی سسٹم کا کتنا مخالف ہے نا شیطان، اور میاں بیوی کے تعلق کا فساد اسے کتنا پسند ہے. اب اسے لے کے جائیں آج کی معاشرت پر،
تو وہ قومیں جہاں پہ فیملی کا نظام تباہ ہو گیا ہے اور میاں بیوی کے یہ رشتہ اب اس کے اندر کوئی جان نہیں رہی ہے, کوئی اٹریکشن باقی نہیں رہی ہے, اور اس ذمہ داری سے ورا ہی ساری سیٹسفیکشن کا سامان کر لیا گیا ہے, تو یہ پھر ایک شیطانی معاشرے کی صورت اختیار کر لیتا ہے, اور جسے کہتے ہیں نا وہ پھر اس والی جو خیر کے عناصر ہوتے ہیں اس سے پھر محرومی ہو جاتی ہے, نسل ہی ایک نئی طریقے سے وہ ہوتی ہے. اب شروع میں بڑی حیرت کی بات ہوئی تھی کہ یہ کیا بات کہی جا رہی ہے جو کلنٹن صاحب نے کہی تھی اپنے دور صدارت میں, امریکی صدر جو اپنے پہلے دور صدارت میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ پتہ نہیں کون سی سن کا حوالہ دیا تھا کہ اس سن تک ہماری اکثریت جو ہے نا ان لوگوں پر مشتمل ہوگی جو بغیر کسی ویڈ لاک کے پیدا ہوئے ہوں گے. تو یہ بات مطلب یہ کوئی فخر کرنے کی بات نہیں ہے, یہ کوئی اس طرح ڈنکے کی چوٹ کہنے کی بات نہیں ہے جس طرح انہوں نے کہی, لیکن یہ کہ اگر آپ اس پر غور کریں کہ شیطانی ایجنڈا کیا ہوگا اور اگر آپ اس ایجنڈے کو سرو کر رہے ہیں تو پھر یہ ایک بہت بڑا میسج ہے کہ ہم بس اچیو کرنے کے قریب ہیں, بہت نزدیک آ گئے ہیں, جو ہمیں ایجنڈا سونپا گیا تھا وہ ہم آلموسٹ اچیو کر چکے ہیں اور فلانی سن تک اکثریت ہماری ایسی ہو جائے گی. اب اس کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ اس وقت دنیا کو جس چیز کا سب سے بڑا خطرہ ہے وہ پولیٹیکل اسلام کا ہے, ٹھیک ہے. اب اگر آپ جو ہمارا تصور ہے خلافت کا, تو خلافت جان نشینی کس کی؟ اللہ کی. اللہ کی جان نشینی کا مطلب ہے اللہ کے پیغام کے ساتھ اٹیچمنٹ, اس کے بغیر وہ جان نشینی ہو نہیں سکتی. اس پیغام کی جو ریسیپینٹ ہے آپ کے اندر وہ روح ہے آپ کی. اگر وہ روح آپ کے اندر ہے ہی نہیں تو آپ منصب خلافت کے اہل نہیں ہیں. صحیح. جنوں کو کیوں نہیں خلافت دی گئی ہے؟ اس لیے کہ وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے, وہ ان کا پوٹینشیل نہیں ہے. یہ انسان کا یہ وہ امانت ہے جو نہ پہاڑ اٹھا سکتے, نہ آسمان اٹھا سکتے, نہ زمین اٹھا سکتی ہے. وہ حملہ انسان نے اٹھائی ہے. تو یہ صرف وحی ہی کی امانت نہیں ہے, وحی کی بنیاد پر خلافت کی امانت بھی ہے. تو گویا ایک ایسی نسل تیار کر دو. اللہ نے آدم کو خلافت دی, آپ ایک ایسی نسل تیار کر لیں کہ جو اس خلافت کی اہل ہی نہ ہو, تو اللہ کا سارا منصوبہ چوپٹ ہو جائے گا. وہ جو چیلنج ہے, اب سمجھ آئے نا, وہ شیطان جس چیلنج کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہے, تو وہ تو پھر یہ ہے نا کہ کوئی اہل ہی نہیں رہے گا تو اللہ تو خلیفہ بنائے گا کس کو؟ اب یہ ذہن میں رکھ کر ذرا سورہ بقرہ کی اس آیت کو ذہن میں لائیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. لوگوں میں ایسے بھی ہیں جن کی باتیں آپ کو بہت بھاتی ہیں اور وہ اللہ کی قسمیں کھا کے اپنے دل کی کیفیت پر باتیں کرتے ہیں, یعنی اللہ کو گواہ بنا کر کرتے ہیں, حالانکہ سخت مخالف ہیں, اندر سے مخالف ہیں, اوپر سے چکنی چپڑی باتیں کریں گے جیسے ہم پچھلے کچھ عرصے میں سنتے بھی رہے. اور وَإِذَا تَوَلَّى, ان کی اصلیت کیا ہے کہ جب یہ مڑ کے جاتے ہیں ادھر یہ باتیں کر کے, جب اپنے مڑتے ہیں تو یفسدوا فی الارض, زمین میں فساد مچاتا ہے وہ. وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ, وہ کھیتی کو اور نسل کو برباد کرتا ہے. اب اس کی ایک جو ظاہری الفاظ سے کھیتی سے مراد آپ کھیتی لیں اور نسل سے مراد نسل انسانی لیں, تو ابھی جو نسل انسانی کا ہم نے ابھی آپ کے سامنے میں رکھا نا, یعنی اگر آپ نے نسل انسانی بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک والی نسل انسانی پیدا کی ہے تو آپ نے نسل انسانی برباد کی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, لیکن میں نے تفاسیر میں دیکھا ہے کہ بعض مفسرین نے بہت پہلے, یعنی یہ کوئی آج کی بات نہیں, بہت پہلے یہاں کھیتی سے مراد میاں بیوی کے تعلق لیا ہے. اچھا. اور قرآن مجید نے نساؤکم حرث لکم کہا ہوا ہے, تو یہ کوئی ایسی بعید اذکار قسم کی تعویل نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. یہ بہت یعنی قرآن کے اگر وہ استعارہ مانے اسے تو پھر اس کے قریب کی بات ہوگی. تو کھیتی کو برباد کرنا یعنی جو مرد و عورت کا تعلق ہے اس کو برباد کرنا, اور اس کے نتیجے کے طور پر نسل کا برباد ہونا. تو نسل کا برباد ہونے کا مطلب کیا ہوگا؟ نسل کے برباد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے, دنیا میں بھیجا گیا ہے, اس مقصد کا اہل ہی نہ چھوڑنا.
تو وہ شارکہم فی الاموال والاولاد. تو اب یہ پورا اگر آپ سامنے رکھیں تو پھر آپ کو اس جذبے کو ڈسپلن میں لے کے آنے کی اور اس کا تزکیہ کرنے کی اہمیت زیادہ اجاگر ہو جائے گی. صحیح. تو اب وہ طیب کا معنی بھی آپ کے سامنے اجاگر ہو جائے گا کہ جو اپنے اس جذبے کو اس ڈسپلن میں لا کے جو شریعت نے دیا ہے استعمال کرتے ہیں یہ طیبین ہیں. صحیح. اور جو اس کو بغیر کسی ڈسپلن کے، بغیر کسی آرڈر کے، بغیر کسی جو ہے نا ضابطے کے، بے محابہ حوانی طریقے سے پورا کرتے ہیں تو یہ خبیث ہیں. یعنی آپ کے جو رائے ہے وہ مختلف جو پوائنٹس کو آپ نے کنیکٹ کر کے لاجیکل ریزننگ سے جو آپ کنکلوژن ڈرا کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو اللیجیٹیمیٹ چائلڈ ہوتا ہے یہ ایکچولی سول لیس ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک نیک وہ پاک چیز ہے، وہ برکت والی شے ہے. برکت والی شے ہے. جیسے اس مال میں برکت نہیں ہوتی کہ جو آرام سے کمائے، ایسے اس اولاد میں برکت نہیں ہے. اور اس کی برکت کیا ہے؟ وہ روح جو اس کے اندر ودیت کی جاتی ہے، وہ ریسیپینٹ ہی نہیں ہے. جی جو ریسیپینٹ پاک چیز جو ہے وہ طیب چیز جو ہے وہ اس سے خبیث چیز قرآن اس کے اوپر سے گزرے گا. صحیح. تو اب دیکھیں دو چیزیں ہوئی نا، ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل پر مہر ہو گئی، یعنی دل میں وہ ریسیپینٹ تھا، وہ اس کا فنکشن جو ہے نا وہ ڈی فنکشنڈ ہو گیا یا وہ کرپٹ ہو گیا. یہ ایک صورت ہے. ایک صورت یہ ہے کہ آپ کے دل میں وہ مادہ رکھا ہی نہیں گیا. وَمَن لَّمْ يَجْعَل لَّهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. سورہ نور کی جو 5واں رکوع ہے شاید اس کے آخر میں یہ بات آئی ہے. یہ آیت نور سے شروع ہوتا ہے، اللہ نور السماوات والارض. مثل نور ہی جو اس کے نور کی مثال بعض مفسرین نے کہا فی قلب المومن، یعنی مومن کے دل میں اللہ کے نور کی، یعنی اللہ پر ایمان کی مثال یہ ہے. اس کا اختتام جا کر یہاں اس پر ہوتا ہے وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، جس کے لیے اللہ نے کوئی نور رکھا ہی نہیں، فَمَا لَهُ مِن نور، اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے. تو شروع میں جو بات آئی وہ کیا؟ نورن علی نور، ایک نور اس کے اندر ہے وہ جو روح رکھی گئی ہے. دوسرا نور اللہ نے یہ محمد الرسول اللہ پہ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید. تو یعنی یہ ریسیپینٹ ہے اور وہ میسج ہے. اب یہ دونوں مل کے نورن علی نور ہو گئے، اور جس کے اندر ریسیپینٹ ہی نہیں ہے تو وہ اس نور کو بھی نہیں پکڑ سکتا. جیسے سورج نکلے میری آنکھوں میں بینائی نہ ہو تو مجھے پھر بھی کچھ نظر نہیں آئے گا، بے شک چکا چوند ہو، روشنی ہو، لیکن جب تک آپ کی آنکھوں میں بینائی نہ ہو آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو ایسے ہی یہ بے شک فَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ. تو وہ تو نور اللہ لے گیا، کچھ تھا لیکن ہو ہی نہ، فرض کریں اس وجہ سے کہ یہ ایک ایسی اولاد ہے کہ جس کے اندر وہ برکت نہیں رکھی گئی. تو شیطان کی پارٹنرشپ ہے اس میں. تو پھر یہ کہ وہ کیسے راہ ہدایت پر آ سکتے ہیں، تو خیر اور وہ فساد ہی مچا سکتے ہیں. ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ یاجوج و ماجوج فسادی نہیں ہے نا، یہ جو ناجائز اولاد ہے یہ بھی فسادی. اور کیا پتہ یہی یاجوج ماجوج ہوں، کیونکہ بعض احادیث میں آیا نا کہ دنیا میں خبث جو ہے اس کی کثرت ہو جائے گی. تو اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ زنا کی کثرت ہو جائے گی، اور اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس زنا کے نتیجے کی کثرت ہو جائے گی. اکثریت جو ہے نا ان لوگوں کی ہوگی جو بورن وداؤٹ اینی ویڈلاک ہوں گے. اچھا خیر صاحب، پھر اس سے ایک اور نتیجہ بھی کھڑا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک اور مسئلہ کھڑا ہوتا ہے جو میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جن کے اندر شر زیادہ پایا جاتا ہے، وہ جو حدیث ہم نے بیان کی کہ ان میں ولد الزنا شر الثلاثہ، کہ ان میں شر زیادہ ہوتا ہے، اور آپ نے پھر مزید بھی کھول کے کہا کہ یہ ہدایت ان پر اثر نہیں کرتی کیونکہ وہ دروازہ ہی بند ہو چکا ہے، ہوتا ہی نہیں ہے، وہ کھڑکی نہیں ہے. تو ایک طیب معاشرے میں یا ایک صالح معاشرے میں پھر ان کا سوشل رول کیا ہوگا؟ کیا ان کو کوئی پبلک آفس دیا جانا چاہیے؟ کیا کسی پوزیشن کے اوپر کوئی ذمہ داری؟ ناؤن ہے نا پبلک آفس. دیکھیں یعنی کچھ یعنی ایسے جو ہوتا ہے ایک کی پوسٹ پہ تو شاید یعنی یہ تو اب یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن پر اجتہاد کرنا ہوگا، یہ نئے مسائل ہیں نا. لیکن اتنا تو مجھے پتہ ہے کہ جیسے امامت ہے، مسلح پر کھڑا کرنا ہے نماز کی امامت کے لیے، 2 رکعت کی امامت کی بات کر رہا ہوں یہ تو اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ جی جس جو ناؤن ہو وہ امامت نہیں کر سکتا، یعنی جس کا معلوم ہو، جن کا جسے معلوم ہو کہ یہ اس طرح کا ہے.
تو باقی اس کے حق حقوق ہیں، لیکن امامت کے مسئلے پر نہیں کھڑا ہو سکتا. یعنی اس کو اگر حقوق تو وہ امامت صغرا کا اہل نہیں ہے تو امامت کبرا کا اہل کیسے ہوگا؟ صحیح، یعنی حقوق تو باقی شہریوں والے سارے حاصل ہوں گے، لیکن ذمہ داریاں جو ہیں وہ اس کو نہیں حاصل ہو سکیں گے اسے. ٹھیک ہے. اور یہ دوسری طرف سے اگر آپ آئیں گے نا وہ فساد والے اس میں، تو وہ ذمہ داریاں دی ہی ایسے لوگوں کو دی ایسے لوگوں کو جائیں گی. اچھا، جن کو آج کل ہم بولڈ کہتے ہیں. ہاں صحیح. وہ اصل میں امپلائڈ میرے سوال میں جواب ہو گیا کہ ایسا معاشرہ جہاں پر ایسے لوگ اوپر آ جائیں تو پتہ لگ جائے گا کہ اسی سے حساب کے لگا لینا چاہیے کہ معاشرہ کتنا صالح ہے یا کتنا طیب ہے. جی. جہاں پر اگر میں یہ بحث ہم نے آ کے کھولی جو ہے نا تزکیے میں، اگر ہم تجزیے میں کھولتے نا تو پھر میں آپ کو کچھ اور بھی کافی مطلب، یعنی جو انگریز آیا اس نے آ کے یہاں نظام تعلیم کے انٹروڈیوس کروایا، ٹھیک ہے نا، پھر اس کی دیکھا دیکھی ہمارے دینی مدارس کے اندر بھی وہی نظام آ گیا. ٹھیک ہے نا. یہ مطلب یہ ہاسٹل لائف کا کوئی تصور ہمارے مدارس میں پہلے سے نہیں تھا. پھر اس سے جو خرابیاں پیدا ہوئیں تو چلیں مزید تجزیے کی ضرورت نہیں ہے، تزکیے کی بات. اچھا، تو اب یہ معاشرے کی ہم بات کرتے ہیں. اب آپ نے یہ تو ٹھیک ہے آپ نے بتا دیا ریلیٹ کر کے کہ یہ جو ایکٹ بظاہر جو ہے کہ ایک انڈیویجول ایکٹ نظر آتا ہے یا انڈیویجول ڈرائیو نظر آتا ہے سیکس، اس کی سوسائٹل امپلیکیشنز کیا ہیں یا سوسائٹی سے اس کا ریلیشن شپ کیا ہے، یہ کیا، تو وہ آپ نے ایک ہولسٹک پکچر میں اس کو پریزنٹ کر کے آپ کنیکٹ کر کے بتا دیا. اب آپ کو یہاں پہ وہ فرائڈ والے تصور کے ساتھ جو فرق ہو جاتا ہے نا وہ بھی تو ذہن میں رکھنا چاہیے. وہ اس کا صرف ایک اینگل دیکھتا ہے. جی جی بالکل. وہ جب ایک اینگل دیکھتا ہے تو اسے جو ایک ماں کی محبت ہے بیٹے کے لیے وہ بھی اسے اسی جذبے کا پرتو نظر آتی ہے اسے. ٹھیک ہے نا. جب آپ اس کے یہ والے سارے اینگل دیکھیں گے تو معلوم ہے انسان محض جو ہے نا ایک سیکسول جو ہے نا اینیمل نہیں ہے. اس کی کچھ سوشل نیڈز بھی ہیں، اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی جڑی ہوئی ہیں. صحیح. تو وہ ساری مل کے تو پھر ایک ایکشن کو جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا پیدا کرتی ہیں. آپ معیشت میں آپ کہتے ہیں کہ ذرائع پیداوار 4 ہیں، ایک شے تو پیداوار نہیں دے سکتی نا جب تک 4 چیزیں جمع نہ ہوں. تو اسی طرح انسانی ایک ایکشن جو ہے اس کے پیچھے کیوں آپ ایک ہی ڈرائیو کو لے کے آ جاتے ہیں، ایک ہی موٹیو کو لے کے آ جاتے ہیں. یہ آپ کی شارٹ سائٹڈنس ہے. صحیح. اور بڑے بڑے جناب آج کے دانشور جو ہے نا بہت بڑے نامی گرامی، اب ظاہر فرائڈ کوئی چھوٹا سا نام تو نہیں ہے، یہی ٹھوکر کھا کے بیٹھے ہوتے ہیں. صحیح بات. اچھا خان صاحب، آپ نے جو جہاں ڈسکشن میں ہمیں پروپوز کیے یا بتایا، آپ نے پروپوز تو نہیں کیا بلکہ آپ نے بتایا ایکچولی کہ انڈیویجول لیول پر کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے، فیملی کے لیول پر کیا کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو چینلائز کر سکیں اس ڈرائیو کو، تو سوسائٹی کے لیول پر جا کر کیا پریکاشنری میئرز ہیں جو کہ ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے یا لینی چاہیے تاکہ یہ اس کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھا جا سکے. اب دیکھیں نا یہ معاشرے کا بیلنس، دیکھیں یہ معاشرے کو توازن دینا، اسے معتدل رکھنا، اس میں اس طرح کی چیزوں کو پیدا ہونے سے روکنا ایک بڑا حکیم آدمی کا کام ہے. تو یہ حکیم جو ہے نا انسان تو ٹھوکریں کھا کے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت بڑی محکم ہے، اس میں بڑا یعنی دوام ہے، استمرار ہے، اس کو کوئی سیکھنا نہیں ہوتا، وہ تو ہمیشہ سے ہے. لہذا قرآن مجید میں ہمیں جو احکامات دیے گئے ہیں نا، یہ خاص طور پہ سورہ بنی اسرائیل کا حوالہ پھر آ گیا ہے. تو جو 10 کمانڈمنٹس ہیں 3 اور 4 رکوع میں، اس کو کنکلوڈ کیا ہے ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ. یہ جو آپ کو ہم نے احکام دیے نا، یہ آپ کے رب نے اپنی حکمت سے آپ کو احکام دیے ہیں، آپ کو حکم بھیجے ہیں، یہ وحی کیے، یہ کمانڈمنٹس دیے ہیں، یہ اس کی حکمت کے مظاہر ہیں. اس میں جو پھر سوسائٹی کے لیے ایک گائیڈ لائن دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فعل ہے نا یہ غلط، مطلب دیکھیں ہے بڑا پوٹنٹ جذبہ، لیکن اس کا یہ جو ایک رستہ رکھا ہے نکاح والا، ورڈ لاک والا، اس سے ہٹ کر جو دوسرا یعنی جیسے زنا کہتے ہیں ہم، اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا. ولا تقربوا الزنا. اب یہ دیکھیں یہ قرآن مجید میں جیسے متشابہات اور محکمات کا فرق ہوتا ہے نا، یہ محکم آیت ہے. جو محکم آیت ہوتی ہے نا اس کا جو لفظ، اس کا لفظی معنی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے.
متشابہ اس میں تو استعارہ بھی ہوتا ہے، کنایا بھی ہوتا ہے، وہ ذرا ایک سے زائد معنی بھی ہوتے ہیں. یہ جو محکمات ہوتی ہیں ان کے بہت کلیئر کٹ معنی ہوتے ہیں. اب یہ جب اس میں یہ قریب نہ جانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو ایسی قانون سازی کی ضرورت ہے کہ یہ اس کو ناممکن بنا دو. صحیح. کیونکہ قریب جاؤ گے تو یہ فعل ہونے کا امکان ہے. تو قریب نہیں جانا، تو اس کا مطلب یہ جتنے بھی آپ کے ہاں پردے کے احکامات ہیں، محرم غیر محرم کی جو تمیز جو دی گئی ہے کہ یہ محرم، بلکہ محرم جو بھی ہیں ان کے ساتھ بھی ایک حد تک رہنے کی وہ ہمیں پروٹوکولز دیے گئے ہیں. نگاہیں نیچے رکھنے کی بات کی گئی ہے. تو اور یہ کہا گیا ہے کہ جی نکاح میں آسانی کرو، تاکہ وہ نکاح کر دو، اپنے رنڈووں کے بھی کر دو، بیواؤں کے بھی کر دو. یہ سارا در حقیقت یہ اس کے قریب نہ جانے کے لیے جو ہے نا یہ سارے احکام دیے گئے ہیں. پھر اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ جو سزائیں تجویز کی گئی ہیں. اسی طرح ارلی میرج بھی ہے. ہاں ارلی میرج بھی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ یہ نہیں کہتا کہ بچہ پاؤں پہ کھڑا ہو جائے تو میرج ہے. کہیے والدین کی ذمہ داری لگائیے کہ اگر بچہ بالغ ہے اور اس کے والدین اس کو نکاح کرانے کی پوزیشن میں ہیں اور وہ نہیں کراتے اور اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ذمہ داری والدین پر ہے. ہمارے یہاں تو آپ دیکھتے ہیں نا، ہم تو اب تو آج صرف کریئر ہی نہیں ہوتا. اب ایک تو کریئر تو بہت بعد کی بات ہے. اب تو سب سے پہلی ڈیلیئنگ جو ہرڈل ہے یا کاز ہے وہ تو ایجوکیشن ہی ہے بذات خود. ہمارے بچے کی تعلیم نہیں ہوئی ابھی، ہماری بچی کی ابھی ایم فل تو کرنے دو. جی جی جی. وہ بچی 24-25 سال کی ہو جاتی ہے اور اس میں پھر وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے. یا بچہ یا بچی جو بھی ہے. تو وہ جو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ارلی میرجز ہوں، یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ یہ اس فعل کے یعنی اس کی جائز رستہ کھلا رہے، آسان رہے، اس پر کوئی پابندی نہ ہو، اور دوسرا رستہ مشکل بنا دیا جائے، اس کے قریب بھی نہ پھٹکو. اور اگر پھر بھی کوئی اب ظاہر قریب جانے کے لیے اب تو اسے کافی تگ و دو کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، یعنی پوری پلان بنانا پڑے گا. تو پھر بھی اگر کوئی اس فعل کا مرتکب ہو جائے تو پھر کڑی سزائیں، بہت عبرتناک سزائیں، بڑی شدید سزائیں، اگرچہ کہ اس کے لیے شرائط باقی عام جرم سے کی نسبت زیادہ، مثلا 4 گواہ وغیرہ رکھی گئی ہیں. لیکن جب ثابت ہو جائے تو بہت سخت سزا دی گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ بتائی گئی نا کہ فرض کریں کسی 1-2 بندوں نے دیکھ بھی لیا ہے تو وہ پھر خاموش ہیں، کیونکہ اگر وہ ثابت نہیں کر سکے، یعنی 4 گواہ نہیں لا سکے تو 80 کوڑا ان کو لگے گا. تو شریعت کیا چاہتی ہے؟ وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا چرچا نہیں ہونا چاہیے. ہو بھی گیا ہے تو خاموش رہو، گند کو ڈھانپنا چاہیے، ڈھانپ دو اسے. یعنی آپ نے دیکھ بھی لیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ذکر مت کرو کسی سے، کیونکہ یہ ذکر کرنا خود ترغیب دینے کے درجے میں آ جائے. یہ جو سکینڈل چھاپتے ہیں نا اخبار، اور یہ جو بریکنگ نیوز آتی ہے اور وہ پھر یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، تو یہ تو ترغیب دینے کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اس لیے یہ اس کو منہ سے بھی نہ نکالو، لیکن بالفرض اگر کسی نے منہ سے نکالا ہے پھر منطقی انجام تک پہنچاؤ کہ اگر وہ تو 4 گواہ لے کے آ گیا تو پھر تو جو اس کے مرتکبین ہیں ان کو پھر سزا ملے گی، اور بڑی کڑی سزا ملے گی، تاکہ چونکہ چرچا ہو گیا ہے، لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے، تو پھر لوگوں کو اس کا انجام بھی معلوم ہو جائے. اور اگر وہ نہیں ثابت کر سکا تو پھر جس نے وہ الزام لگایا اس کو 80 کوڑے مارو، تاکہ یہ انجام بھی معلوم ہو جائے کہ یہ اس طرح بات منہ پہ لانے کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یعنی اس سے دور رہنے کے لیے کیسی کیسی قانون سازی کی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال یہ جذبہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا جو ہے نا اس طرح تذکرہ کیا جائے، چرچا کیا جائے. اس کو ذرا یعنی رکھا اللہ ہی نے ہے، بہت قوی رکھا ہے، بڑا طاقتور جذبہ دیا ہے، لیکن اس کو ذرا جسے کہتے ہیں ڈھانپ کے رکھنے کا، قابو کر کے رکھنے کا، اس گھوڑے کی لگامیں کھینچ کے رکھنے کا بھی پورا ایک پروٹوکول دے دیے ہیں. اور وہ پھر سخت سزا اس لیے رکھی ہے تاکہ اگر یعنی یہ کوئی یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ کوئی معمولی سا ایکٹ ہے، وہ اس کی بہت کڑی قسم کی سزا رکھتی ہے. اچھا، اب یہاں پہ ایک جو چیز ہے نا سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ آج ہماری ترتیب الٹ گئی ہے. آج ہماری ترتیب یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے سزاؤں پہ صرف سزاؤں پہ زور دیا ہوا.
کہ شریعت نافذ کرو کا مطلب یہ ہوتا ہے ہاتھ کاٹو، مطلب امیج بھی یہی دیتے ہیں کہ جی شریعت کا مطلب یہ ہے کہ سزائیں اکثر و بیشتر یہی ذہن میں آتا ہے. اس معاشرے میں جو ہمارا ہے، جس میں شادی کرنا مشکل ہے جب تک کہ آپ کے پاس اچھے خاصے جو ہے نا وہ پیسے نہ ہوں، کتنی وہ ہوتی ہے نا مطالبے ہوتی ہیں، پھر جہیز ہے، کیا کچھ ہے، لعنتیں ہیں، کئی طرح کی لعنتیں ہیں. تو شادی مشکل، مطلب اگر ایک لفظ میں بیان کریں، جملے میں بیان کریں تو شادی مشکل ترین کام ہو گئے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے، لڑکے کے پاس نوکری ہو، اس کے پاس گھر ہونا چاہیے، اس کے پاس گاڑی ہونی چاہیے، اسے تو کر دیا مشکل. جی. اچھا دوسری طرف غلط کام کو کر دیا، بنا دیا آسان، جس کو شریعت نے مشکل بنایا ہوا تھا، وہ سیگریگیشن کا وہ جو رکھا ہوا تھا، وہ آپ نے جوڑ جاڑ دیا، کھلی چھوٹیں دے دی. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اس ماحول میں سزا نافذ کرو، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ شریعت کا مقصد نہیں ہے. یعنی جو جنڈر سیگریگیشن کا جو اسلام تصور دیتا ہے کہ مرد اور عورت کا اختلاط ہو ہی نہیں سکتا، جی وہ بھی کر دیا، اوپر سے شادی بھی ڈیلے کر دی، ہاں، جائز راستہ بند کر دیا، جائز راستہ بھی بند کر دیا. ساتھ اب اگر سزا کی بات کرتے ہیں، یہ ظلم ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا، یہ ایک ایسی بات ہوئی نا سر کہ دیکھیں آپ نے سارے یعنی بلکہ یوں کہہ لیتے ہیں، چلیں سیدھی بات کرتے ہیں کہ قانون سازی ہوتی ہے نظام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. جہاں نظام کے لیے خطرہ ہوتا ہے نا، وہ رستے بند کرنے کے لیے آپ سزائیں تجویز کرتے ہیں کہ جس نے یہ کیا اس کو یہ سزا ہے، یہ سزا ہے. تو پہلے تو نظام ہونا چاہیے نا. نظام وہ ہے جو ہم نے بتایا. وہ نظام جب آ چکے تو اب جہاں سے اسے خطرہ پیدا ہو، کوئی فسادی آدمی جب اب اس میں فساد مچائے تو اس کے لیے پھر یہ والی سزائیں ہیں. اس معاشرے میں یہ سزائیں تو خود ظلم کی صورت اختیار. اور جن لوگوں کو یہ لگتا ہے نا کہ یار یہ بڑی ظالمانہ ہے، جن کو لگتا ہے بعض لوگوں نے وحشیانہ بھی کہا ہے، تو وہ اس سے ہم ہرٹ ہوتے ہیں. اور ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان ہو کے یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں افسوس کی بات. لیکن اصل میں وہ جس وجہ سے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا کمیونیکیشن کا ایشو بھی ہے اس میں، لیکن جو اصل اگر آپ انہیں کھنگالیں اور یہ ساری بات ان کے ساتھ بیٹھ کے کریں تو ان میں سے 80% وہ ہوں گے کہ جن کی کریکشن ہو جائے گی. کیونکہ وہ جن سرکمسٹانسز میں وہ اسے ظالمانہ کر رہے ہیں اس میں ہیں، اور جس میں اللہ نے رکھی ہیں اس میں نہیں ہے. صحیح. یہ فرق بہرحال اس مطلب کانٹیکسٹ کا ڈفرنس. جی. اچھا خالد صاحب، یہ تھوڑا سا میں چاہتا کہ وہ اگرچہ آپ نے اشاروں میں تو بات کر دی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا آپ حکمت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کو ایکسپلور کر دیں کہ جو جینڈر سیگریگیشن کی جو اسلام کو جو معاشرتی نظام ہے اس میں ایک یہ بھی اس کی جہت ہے کہ مرد اور عورت کا اختلاط، یعنی کہ مل جل کر رہنا یا کام کرنا یہ نہیں ہو سکتا. یعنی پردے کے احکام، پردہ تو خیر ایک جزوی چیز ہے، اس کا ایک حصہ ہے. یہ جینڈر سیگریگیشن ہے کیا؟ اس کو یہ ظلم ہے، میں ظلم کہوں گا، اور یہ عورت پہ ظلم ہے. اب میں تو چاہتا ہوں ایک تو یہ آپ ایکسپلین کرتے ہیں کہ جینڈر سیگریگیشن ہے کیا، اور اسلام کے جو اگر اس کی بات کرتا ہے تو اس کے پیچھے حکمت کیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ چیزیں نا، ایک ہوتا ہے اختلاط مرد و زن، یعنی مردوں عورتوں کا اکٹھ ہونا، کسی جگہ پہ اکٹھا رہنا، اکٹھے کام کرنا، جاب اکٹھی ہونا، کسی تقریب میں اکٹھے ہونا بغیر کسی وہ جو ہے نا وہ کون رشتہ دار ہے نہیں ہے، جو بھی ہے سب مل جل کے شانہ بشانہ شادی کے فنکشن ہو رہے ہیں تو اکٹھے ہو رہے ہیں. یہ ہے اختلاط. اسلام اس کا مخالف ہے کہ آپ غیر محرم کے ساتھ اکٹھے نہیں ہو سکتے، مخلوط محفل نہیں ہو سکتی، مخلوط معاشرت نہیں ہو سکتی. یہ مخالف ہے اسلام. اس کا نقصان میں یہ کہہ رہا تھا کہ سراسر عورت کا نقصان ہے، مرد کا نقصان نہیں ہے اس میں. عورت کا کیسے؟ یعنی یہ ظلم ہے. عورت کا نقصان کیسے ہے کہ دیکھیں یعنی یہ اب میں یہی کہہ رہا تھا نا، انسانی معاشرہ اور انسان ایک بڑی نازک مضمون ہے یہ، اور یہ سائنس کی طرح سادہ مضمون نہیں ہے، یہ بڑا پیچیدہ مضمون ہے. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ گھر بنانا ہے، گھر بنانے میں مرد نے جا کے عورت کے ساتھ نہیں رہنا تھا، عورت نے آ کے مرد کے ساتھ رہنا تھا. یہ اب قدرت کی تقسیم ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے اسی طرح ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طبیعت کے اندر ایک لچک رکھی ہے، ایڈجسٹیبل ہونے کی رکھا ہے. مرد میں نہیں رکھا ہے، اس میں اس کی نسبت ریجیڈیٹی ہے. عورت کے اندر جو ہے نا ایڈجسٹمنٹ کی صلاحیت ہے، اور وہ اس نیڈ کے لیے تھی کہ اس نے جا کے وہاں پہ اپنے آپ کو نئے ماحول میں ایڈجسٹ کرنا تھا. صحیح. یعنی اس کے اندر ایک ایکسیپٹنس ہوتی ہے، اس کے اندر ایک ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ ہوتا ہے. وہ بہرحال جو بھی نیڈی ہو اس کے اندر عیاری تو آئی جاتی.
اپنی ضرورت پورا کرنے کے کرتب بندہ تو مطلب سیکھ ہی لیتا ہے نا. عوام سیکھ لیتے ہیں تو انسان کیوں نہیں سیکھے گا؟ تو اب جو فعالیت ہے نا اس جذبے میں، مطلب ضرورت عورت کی بھی ہے، ضرورت مرد کی بھی ہے، لیکن مرد اس معاملے میں زیادہ فعال ہوتا ہے، اقدام وہ کرتا ہے، پیش قدمی وہ کرتا ہے. سیکشل بیہیویئر مرد کا اگریسو ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایڈجسٹمنٹ والا ہے. تو یہ بڑی آرام سے آسانی سے اسے جو ہے نا وہ جیسے کہ شیشے میں اتار لینا، سبز باغ دکھا لینا، ایکسپلائٹ کر لینا، یہ بہت آرام سے کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد دیکھیں اب فطری بوجھ تو سارا اس پہ پڑ گیا. یعنی ایک تو وہ چیز ہو گئی نا کہ بھئی داغ لگ گیا، اگر بات نکل گئی داغ لگ گیا، یہ ایک پہلو ہو گیا. چلیں آپ نے ایجوکیشن سے اور چیزوں سے یا ماحول ہی ایسا ڈیٹ بنا دیا کہ اب چلیں یہ چیز کو اتنی وہ نہیں اہم رہی، لیکن بالفرض اس کے نتیجے میں کوئی جو ہے نا وہ کنسیو کر گئی، تو اب وہ ساری ذمہ داری اس پہ آ گئی، جبکہ وہ اس کی ذمہ داری ہے نہیں. اس نے اس کے حمل کی مشقت بھی اٹھانی ہے، اسے دودھ بھی پلانا ہے. اب اس کے بعد اس کی ساری سماجی ذمہ داری بھی اس پہ آ گئی جو مرد نے اٹھانی تھی ساری. تو مرد تو فائدے میں چلا گیا، اس پہ کوئی ذمہ داری ہی نہیں آئی، کوئی بوجھ ہی نہیں پڑا، اس نے اپنی لذت بھی پوری کر لی اور کوئی ذمہ داری بھی نہیں اٹھائی، اور سارا وزن پڑ گیا اس ذمہ داری کا عورت کے اوپر. تو نقصان میں کون رہا؟ ہر اعتبار سے وہ نقصان میں رہی. اچھا پھر یہ اگر اس کانٹریکٹ کے نتیجے میں ہونا تھا تو وہ تو لائف پارٹنر ہو گئے نا، وہ تا حیات کی انشورنس ہو گئی. اچھا صرف یہی نہیں ہوا بلکہ یہ کہ خاوند نہیں ہے، اس کے بعد بچے ہیں، تو ان کی جنت اس کے پاؤں کے نیچے رکھ دی گئی. اور اس صورت میں تو کچھ بھی نہیں ہے، سارا سراسر نقصان عورت کا ہے. یہ اس کی پروٹیکشن کے لیے یہ سارا نظام بنایا. مرد تو چاہے گا کھلا ماحول ہو، یہ کیا پابندیاں ہیں، یہاں بڑی جنسی گھٹن ہے. فیمنسٹ موومنٹ کے دیکھیں نا، بڑے بڑے جو ایڈوکیٹس ہیں آپ کو میجورٹی نظر آئے گا کہ مرد ہی ہیں. مرد ہیں. ہاں وہ جو ہے نا کسی نے یہ کہا نا کہ بھائی بیڑیوں نے بکریوں کی آزادی کی تحریک چلائی ہوئی ہے، انہیں آزاد کرو، انہیں جنگل میں کھلا چھوڑو. جی یہ حقیقت حال ایسے ہے بھی، فیکچولی بھی بات ایسی ہے کہ آپ کو فیمنسٹ موومنٹ جو ہے اس میں زیادہ تر بڑے نام جو نظر آتے ہیں وہ مرد ہیں، یا مرد ہیں یا وہ بیوقوف عورتیں ہیں جن کو مردوں نے اعلیٰ بنایا ہوا ہے. وہ وکیل مردوں کی ہیں، وہ عورتوں کی وکیل نہیں ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ کہ وہ عورتوں کی وکیل ہیں، وہ عورتوں کی وکیل نہیں ہے، مردوں کی وکیل ہیں. صحیح. وہ ان کے لیے شکار جمع کر کے لاتی ہیں، گھیر کے لاتی ہیں بلکہ. تو یہ جینڈر سیگریگیشن جو ہے اس کا آپ نے بتایا کہ یہ اس کا ایک جہت یہ بھی ہے جینڈر سیگریگیشن کی. اچھا میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ایڈ کر دوں، میرے ذہن میں اچانک ایک نقطہ آیا سائیکالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے، جو آپ نے ابھی بات کی نا کہ مرد اپنے سیکشل بیہیویئر میں زیادہ اگریسو ہے، عورت جو ہے اس کا جو ہے سیکشل بیہیویئر جو ہے وہ لیس اگریسو ہے، یا یوں کہہ لیں کہ زیادہ ڈیفینسو ہے. ہوتا یہ ہے کہ یہ جو اگریسو بیہیویئر ہے مرد کا، اس میں جو اس کی جو ایکسپریشن ہے، جس فارم میں یہ آتا ہے اگریشن اس کا سیکشل، وہ تو کہ مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ جس چیز سے وہ اٹریکٹ ہو رہا ہے نا جس عورت سے، وہ اس کو فوراً حاصل کرنا چاہتا ہے، آگے بڑھ کے اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے. عورت کی جو ٹینڈنسیز ہیں وہ اس کے اندر گریز کا پہلو ہے، اور وہ سبمیشن کا پہلو، جو آپ نے ایڈجسٹمنٹ کا کہا نا کہ وہ سبمیشن والی اس کا جو ایکسپریشن ہے، سیکشل ایکسپریشن جو ہے وہ سبمیشن کا ہے. ٹھیک ہے. مرد کا جو ہے وہ پوزیشن کا ہے اور اس کا سبمیشن کا ہے بیہیویئر جو ہے سیکشل بیہیویئر. عورت کی جو نیڈ ہے، امپورٹنٹ نیڈ ہے، وہ سیکیورٹی نیڈ، بہت ہی امپورٹنٹ نیڈ ہے، وہ اسٹرانگ نیڈ ہے اس کی، کیونکہ وہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے باپ کے اوپر بھی ڈپینڈنٹ ہوتی ہے پہلے، پھر اس کے بعد خامد پر ڈپینڈنٹ ہوتی ہے، بڑھاپے میں اولاد پر. تو فزیکلی اللہ نے ویسے بھی مرد کو زیادہ وہ کبھی بنایا ہے. تو یہ تاریخی عمل بھی ایک یہی ہے کہ بھی عورت ہمیشہ ڈپینڈنٹ رہی ہے مرد کے اوپر اپنے تحفظ کے لیے. تو اس کو پروٹیکشن چاہیے، اس پروٹیکشن کے لیے دیکھتی جس کی طرف ہے وہ مرد ہے. یہ مرد جس کو کہ ایکچولی وہ چاہتا ہے اس کو حاصل کرنا، یہ اس کو خواب دکھاتا ہے کہ میں تمہارے لیے آسمان سے تارے لے آؤں گا، توڑاؤں گا، میں تمہارے لیے گھر چھوڑ دوں گا، تمہیں جنت دے دوں گا، تمہارے لیے یہ کر دوں گا. وہ اس کو سینس آف پروٹیکشن دیتا پہلے. جو آپ نارمل دیکھیں اگر لوگوں کے اندر بیہیویئر، جو ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں میلز، وہ یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، لڑکیوں کو کہ ہم تمہارے لیے، وہ ایک جال پروٹیکشن کا،
جو کہ ہوتا سراب ہے حقیقت میں، لیکن اس کو ایک بن کے دکھایا جاتا ہے کہ ہم تمہارے گارڈز ہیں، ہم تمہارے لیے بہت پروٹیکٹیو ہیں. تو جب وہ یہ فیل کرتی ہے وہ عورت کے بھی یہ ہاں یہ میرا گارڈ ہے، وہ سبمٹ کر دیتی ہے اس کے آگے اپنے آپ کو. تو اس لیے بھی ایک وہ جو جینڈر سیگریگیشن کا رکھا گیا ہے کہ یہ عورت کو ایک اور پروٹیکٹیو وال اس کے سامنے کھڑی کر دے گی. یہ اپرچونٹی نہ اس کے لیے مرد کے لیے سامنے آئے کہ وہ اس کو ایکسپلائٹ کر سکے اس کو. ایک یہ جہت بھی میرے ذہن میں بھی آئی، میں نے کہا میں بھی ایڈ کر دوں. آج پھر ہم اپنی یہیں پر اس کا اختتام کرتے ہیں. میرے خیال میں ہم نے اس ایک ڈرائیو جو ہے سیکس ڈرائیو ہے، اس کے اوپر اب کافی سیر حاصل گفتگو کر لی ہم نے. تو اگلی ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارے جو موٹیوز ہیں ان کے ساتھ ڈسکشن کریں گے بیٹھ کے. ناظرین، آج ہم اپنا پروگرام یہیں پر اکتفا کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.